بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 سال بعد میرا بیٹا دبئی سے لوٹا تو اس نے غریب گھر کی لڑکی سے شادی کی فرمائش کر دی۔ مجھے مجبوراً اسے دیکھنے جانا پڑا، مگر جب ہماری بڑی سی گاڑی غریب محلے اور ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے رکی تو میرا دل کھٹا سا ہو گیا۔ اندر گئے تو ایک بزرگ نے استقبال کیا جس کی 7 بیٹیاں تھیں، اور کچھ ہی دیر بعد جب چائے لیے وہ لڑکی کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ دروازے پر پڑنے والی وہ بے ترتیب دستک اب میرے لیے قیامت کی گھنٹی بن چکی تھی، اور باہر سے میری بہو کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز بار بار میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اماں جی، خدا کے لیے دروازہ کھول دیں، مجھ پر رحم کریں، میری جان نکل رہی ہے، میرا بچہ مر جائے گا۔ وہ میری وہی معصوم بہو تھی جو آج تک کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکی تھی، جو ہر ظلم سہ کر بھی مجھے ماں کہتی تھی، مگر اس رات وہ درد ذہ سے تڑپتی ہوئی دروازے کے باہر فرش پر گری ہوئی تھی۔ کبھی دروازے پر ہاتھ مارتی، کبھی سسک سسک کر اللہ کو پکارتی، اور کبھی میرا نام لے کر رحم کی بھیک مانگتی، مگر میرے دل پر دولت، غرور اور نفرت کی ایسی سیاہ چادر پڑ چکی تھی کہ مجھے اس کی کوئی فریاد سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ٹی وی کی آواز پوری کر رکھی تھی اور اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آرام سے بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے، کیونکہ ہم سب یہی چاہتے تھے کہ آج اس کا بچہ ضائع ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے۔ میری معصوم بہو خون میں لت پت فرش پر موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی، اور ہم اس کی بربادی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اچانک اس کی چیخیں بند ہو گئی، دروازہ بجنا بند ہو گیا، سسکیاں رک گئی، اور پورے گھر پر ایسی خوفناک خاموشی چھا گئی کہ ٹی وی کا شور بھی میرے دل میں خوف پیدا کرنے لگا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ آخر کار مصیبت ٹل گئی، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی، میرے قدم لڑکھڑا گئے اور میری چیخ نکل گئی۔ میرا نام فوزیہ ہے، اور اگر میں اپنی گزری ہوئی زندگی کے ایک بہت بڑے اور طویل حصے پر نظر دوڑاؤں تو میں نے ہمیشہ خود کو اس پوری کائنات کی سب سے زیادہ خوش قسمت اور بختور عورت ہی سمجھا تھا۔ میرے شوہر شہر کے ایک انتہائی معروف اور نامور اسکول میں ہیڈ ماسٹر کے باوقار عہدے پر فائز تھے، جس کی وجہ سے پورے علاقے اور ایک زمانے میں ان کی عزت، شرافت اور مرتبے کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اس معزز سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی سمجھداری سے جائیداد کی خرید و فروخت کا ایک بڑا کاروبار بھی چمکایا ہوا تھا، جس کی مسلسل آمدنی کی بدولت ہمارے عالیشان گھر میں ہر وقت پیسے کی ریل پیل رہتی تھی، اور دولت تو جیسے پانی کی طرح بہتی چلی آتی تھی۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی ہر چھوٹی بڑی آسائش اور آرام میسر تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اسی کثرت زر اور دولت کی فراوانی نے رفتہ رفتہ میرے معصوم دل کے اندر ایک گہرا غرور اور تکبر کا بیج بو دیا تھا، جس کا مجھے خود بھی کبھی احساس تک نہ ہو سکا۔ ہم 3 پیارے بچوں کے خوش قسمت والدین تھے، جن میں 2 انتہائی معصوم اور لاڈلی بیٹیاں اور وہ مناہل شامل تھی، اور ان دونوں سے بڑا ہمارا اکلوتا اور چہیتا بیٹا شاہزیب تھا، جو نہ صرف پورے خاندان کا لاڈا تھا بلکہ میری اپنی آنکھوں کا تارا اور جینے کا واحد سہارا تھا۔ شاہزیب کے بگڑتے ہوئے لچھن دیکھ کر اکثر آس پاس کے لوگ مجھ سے کہتے کہ اتنے امیر اور کھاتے پیتے ماں باپ کا اکلوتا وارث ہونے کے باوجود اس کی پڑھائی لکھائی پر وہ خاص توجہ نہیں دی جا رہی جو حقیقت میں ہونی چاہیے۔ لیکن اصل سچائی تو یہ تھی کہ شاہزیب کا اپنا دل کتابوں اور پڑھائی میں بالکل بھی لگتا نہیں تھا، بلکہ اس کے کچے ذہن پر تو بچپن سے ہی بس ایک ہی دھن اور سودا سوار تھا۔ شاہزیب کا ایک بہت جگری اور قریبی دوست دبئی میں مقیم تھا، اور وہ وہاں پردیس سے ہر مہینے خطیر رقم کما کر اپنے گھر بھیجتا، جسے دیکھ دیکھ کر شاہزیب کے دل میں بھی کم عمری ہی سے دیارے غیر جانے اور پردیس کی مٹی چومنے کا ایک پاگل پن اور جنون پیدا ہو چکا تھا۔ میں دن رات ایک ماں کی طرح اسے گود میں بٹھا کر یہی سمجھاتی رہتی کہ بیٹا، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، دل لگا کر آگے پڑھو اور کل کو کوئی بڑا سرکاری افسر بن کر ہمارا نام روشن کرو۔ لیکن اس کے سر پر تو بس راتوں رات ڈھیروں پیسہ کمانے اور دبئی کی رنگین عیاشانہ زندگی کا ایک بھوت سوار ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کے والد نے انتہائی سنجیدگی اور پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا، اگر تمہیں باہر پردیس جانا ہی ہے تو پہلے یہاں اپنے وطن میں کوئی اچھا ہنر تو سیکھ لو، کیونکہ پردیس کی بے رحم مٹی میں بغیر کسی ہنر کے انسان کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوتی۔ شاہزیب نے اپنے دور اندیش والد کی یہ ناصحانہ بات اپنے دل سے لگا لی، اور اگلے ہی روز پڑھائی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر گاڑیوں کا مشکل تکنیکی کام سیکھنے کے لیے شہر کی ایک بڑی ورکشاپ پر چلا گیا۔ اس کے اندر وہ ہنر اور کام سیکھنے کا ایسا انوکھا شوق، لگن اور تڑپ موجود تھی کہ محض 2 مہینوں کی مختصر ترین مدت میں اس نے اس کٹن کام میں اتنی غیر معمولی مہارت حاصل کر لی کہ وہاں کے بڑے بڑے پرانے کاریگر بھی اس کے ہاتھ کی صفائی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اب تو اس کی ضد اور اصرار پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ وہ ہر روز صبح اٹھتے ہی اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا، مجھے بس کسی طرح دبئی بھیج دے،
آخرکار ہم سب گھر والے اس کی اس ضدی اور ہٹیلی طبیعت کے آگے ہار گئے اور اس کے والد نے اپنی جیب سے ایک بھاری رقم خرچ کر کے اس کا ویزا لگوایا اور روتے ہوئے اسے پردیس کے لیے الوداع کہہ دیا۔ دبئی کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی شاہ زیب نے دن رات انتھک محنت شروع کر دی اور اپنے اسی ہاتھ کے ہنر اور مہارت کی بدولت بہت جلد وہاں ایک اچھے اور اونچے مقام پر پہنچ گیا، جس سے ہمارے گھر کی آمدنی، ٹیشن اور شان و شوکت میں پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وقت تو جیسے پر لگا کر ہوا میں اڑتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 سال کا ایک طویل اور لمبا عرصہ بیت گیا، اور آج بالآخر وہ مبارک دن آ ہی پہنچا تھا جب میرا لخت جگر اور میرا بڑا بیٹا شاہ زیب پورے 4 سال بعد واپس پاکستان اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ اس کی دونوں چھوٹی بہنیں عربا اور مناہل اپنے بھائی کی آمد کی خبر سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ شاہ زیب کی تو اپنی ان معصوم بہنوں میں جان بستی تھی اور وہ مجھ سے بھی ایک بیٹے کے روپ میں بے پناہ اور بے لوث محبت کرتا تھا۔ شاہ زیب کے استقبال کی اسی بڑی خوشی میں نے اپنی نگرانی میں پورے گھر کو کسی دلہن کی طرح خوبصورتی سے سجایا تھا اور کچن میں اس کی پسند کے درجنوں لذیذ اور خوشبودار پکوان تیار کیے تھے۔ جب وہ حویلی نما گھر کے اندر داخل ہوا تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ہم سب پیار کرنے والوں سے گلے مل کر نہال ہو گیا۔ انہی خوشیوں کے دنوں میں میری بڑی بیٹی عربا کے لیے شہر کے ایک نہایت امیر کبیر اور بااثر ذمہ دار گھرانے سے شادی کا ایک بہترین اور شاہانہ پیغام آیا، جسے میں نے اپنے خاندانی روب اور شان کے بالکل مطابق پا کر بنا دیر کیے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ میری تو زندگی میں ہمیشہ سے یہی ایک بڑی خواہش تھی کہ میری نازوں میں پلی بیٹیاں ایسے بڑے محلوں میں راج کرنے جائیں جہاں کھڑی ہو کر میں دنیا کے سامنے فخر سے کہہ سکوں کہ میں نے اپنی اولاد کو دنیا کی ہر نعمت اور عیش و آرام دیا ہے۔ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ اتنے بڑے اور امیر گھرانے میں طے کرنے کے بعد اب میرا اگلا بڑا ہدف اور زندگی کی سب سے بڑی خواہش اپنے اکلوتے اور چہیتے بیٹے شاہ زیب کی شادی کرنا تھا، اور میرے مغرور دل میں یہ ارمان بری طرح مچل رہا تھا کہ میں شاہ زیب کے لیے کسی ایسے عالیشان، نامور اور رئیس ترین خاندان کی انتہائی خوبصورت اور چاند جیسی لڑکی لاؤں گی کہ پورا خاندان ہماری قسمت پر حسرت کی نگاہ سے دیکھے اور میری آنے والی بہو کی تعریفوں کے ہر طرف پل باندھے جائے۔ ایک شام جب ہم سب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بڑے پیار اور لاڈ سے شاہ زیب کے سامنے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا تو اس نے میری بات سن کر شرمانے کی بجائے الٹا مسکرا کر جو جواب دیا، اس نے ایک ہی پل میں میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے نہایت سکون سے کہا کہ اماں جان، لڑکی تو میں نے کب کی خود ہی پسند کر لی ہے۔ اس کا یہ حیران کن انکشاف سن کر میں اور میری دونوں بیٹیاں ایک دم گہرے تذبذب اور حیرت کے دھلکے میں ڈوب گئے، اور ہم سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے چہرے کو تکنے لگے کہ اتنے لاڈ پیار کے باوجود اس نے ہمیں اپنے لیے لڑکی دیکھنے کا بنیادی حق تک نہیں دیا۔ میں نے غصے، صدمے اور حیرت کے ملے جلے تیکھے لہجے میں اس سے پوچھا کہ تم تو پچھلے 4 سال سے دبئی میں مقیم تھے، وہاں دور پردیس میں بیٹھ کر تم نے یہاں پاکستان میں لڑکی کیسے پسند کر لی؟ شاہ زیب نے میری بات سن کر انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا کہ اماں، میں تو ماضی میں اس معصوم لڑکی کی خاطر اور اس کی محبت میں ہی دبئی اتنی سخت مزدوری کر کے کمانے گیا تھا تاکہ میں جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں اور اپنے خاندانی باپ کی دولت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ اپنی ذاتی محنت کے دم پر عزت کے ساتھ ان کے گھر اپنا رشتہ لے کر جاؤں۔ جب میں نے اپنے بھاری اور بوجھل دل کے ساتھ اس نامعلوم لڑکی کا پتہ پوچھا تو اس نے ہمارے ہی قریبی علاقے کا نام بتایا اور اصرار کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کے گھر والوں کو اپنے بارے میں سب کچھ پہلے ہی بتا چکا ہوں اور آج ہی شام ہمیں ہر حال میں ان کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے۔ ہم سب گھر والے اس کی ضد کے آگے مجبور ہو کر بہت بھاری دل اور ذہن میں ایک عجیب سی الجھن لیے اچھے اور کم قیمتی کپڑے پہن کر تیار ہوئے کہ شاید شاہ زیب نے کوئی چھپا ہوا پوشیدہ امیر خاندان ڈھونڈ رکھا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ہماری چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی اس کے بتائے ہوئے پتے کی گلی میں داخل ہو کر رکی تو میرے سامنے ایک انتہائی خستحال، معمولی، چھوٹا اور پرانا سا مکان تھا، جسے پہلی نظر دیکھتے ہی میرا سارا خاندانی غرور اور تکبر ایک ہی پل میں مٹی میں ملتا ہوا محسوس ہوا۔ اس خستحال اور خستہ مٹی کے بنے مکان کی دہلیز پار کرتے ہی میرا اور میری دونوں بیٹیوں کا چہرہ صدمے سے بری طرح اتر گیا اور ہمارے چہروں پر چڑھی ہوئی ناگواری اور نفرت کے تاثرات وہاں سب کے سامنے بالکل واضح ہو گئے تھے۔ لیکن شاہ زیب کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ اپنی طبیعت میں نہایت اصول پسند اور انتہائی سنجیدہ انسان تھے، اور ان کے اسی خاندانی روب اور دبدبے کی وجہ سے ہم سب گھر والے وہاں پر بالکل خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ انہوں نے ہمیں اندر لے جا کر ایک انتہائی پرانے، بدرنگ اور معمولی سے بیٹھک یعنی ڈرائنگ روم میں بٹھایا، جہاں نہ کوئی اچھا صوفہ تھا اور نہ ہی کوئی خاص انتظام۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر عورت کمرے میں آئی، جو کہ اپنی وضع قطع سے کافی سلیقہ مند اور دل کی بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ وہ آتے ہی ہماری آوبھگت میں مصروف ہو گئی اور ہمارے خاطر تواضع کے لیے ہمارے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ پھر چند منٹوں بعد اس لڑکی کا بوڑھا باپ بھی وہاں بیٹھک میں آیا، جو ایک نہایت ضعیف، کمزور اور جھکی ہوئی کمر والا بزرگ تھا،
اس نے میرے چودھری شوہر کا نہایت گرمجوشی، عاجزی اور حد درجہ عزت و احترام سے استقبال کیا، لیکن میرا خاندانی موڈ اس غریبی کو دیکھ کر اس حد تک خراب ہو چکا تھا کہ مجھ سے وہاں اس بدبودار ماحول میں ایک پل بھی بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ میں نے خاندانی آداب کا کوئی لحاظ کیے بنا اور بنا کسی تکلف کے انتہائی تلخ اور اکھڑے ہوئے لہجے میں جلدی سے ان کے منہ پر کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، آپ مہربانی کر کے فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کریں اور لڑکی کو فوراً ہمارے سامنے بلائیں۔ میری یہ زہر آلود اور روکھی بات سن کر وہ غریب لوگ کچھ سہم سے گئے اور ان کے چہروں پر ایک خوف دوڑ گیا۔ پھر چند منٹوں بعد ہی اندر سے ایک لڑکی چائے کی ٹرالی لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، جو شکل و صورت کے لحاظ سے بالکل عام سی اور ساملی سی تھی، اور اس نے جسم پر انتہائی سادہ گھسا ہوا سستا سا لباس پہن رکھا تھا، جسے دیکھ کر میرا تیکھا دل مزید کھٹا اور بیزار ہو گیا۔ بعد میں باتوں ہی باتوں میں جب ہمیں اس کے والدین کی زبانی یہ ہولناک حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ کل 7 سگی بہنیں ہیں اور یہ لڑکی ان سب میں سب سے بڑی ہے، جبکہ ان کا کوئی بھی بھائی نہیں ہے، تو یہ سن کر تو جیسے میرے پیروں تلے سے ایک دم زمین ہی نکل گئی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے زر پرست ذہن میں پہلا غلیظ خیال یہی آیا کہ جس بوڑھے باپ کی 7 جوان بیٹیاں سر پر بیٹھی ہوں، وہ بھلا میری اونچی شان اور مرتبے کے مطابق دہیج میں کیا خاک دے گا؟ میں وہاں مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی اور ان کی دی ہوئی چائے کو ہاتھ لگائے بغیر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر باہر کھڑی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ حالانکہ شاہ زیب کے والد وہاں بیٹھک میں بار بار اپنی آنکھوں سے مجھ سے اشارہ کر رہے تھے کہ میں خاندانی رسم کے طور پر اس معصوم بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ دعائیہ رقم یا شگون اس کی مٹھی میں دبا دوں، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور باہر آتے ہی ان سے صاف کہہ دیا کہ ہم ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، بلکہ گھر جا کر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے اور پھر فون پر جواب دیں گے۔ واپسی کے پورے سفر میں شاہ زیب کے والد گاڑی کے اندر مجھ سے سخت جھگڑا اور بحث ہوئی۔ وہ شدید غصے میں مجھ پر چلاتے ہوئے کہنے لگے کہ جب ہمارے اکلوتے بیٹے کو وہ لڑکی پسند ہے اور وہ بچی بھی شکل و صورت سے نہایت شریف، باحیا اور نیک سیرت معلوم ہوتی ہے، تو تم نے وہاں جا کر ان غریبوں کے سامنے اتنی بے رخی کیوں دکھائی اور اس معصوم کے سر پر شفقت کا ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ میں نے تب کر اور چڑھا کر آگے سے جواب دیا، آپ کو وہ بہت شریف اور نیک لگی ہوگی، اگر وہ اتنی ہی شریف زادی تھی تو میرے جوان بیٹے سے یوں چھپ چھپا کر دبئی تک رابطے نہ رکھتی۔ میں ابھی گھر جا رہی ہوں اور وہاں جا کر اس بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچوں گی کہ اس خاندانی مصیبت کا کیا علاج کرنا ہے۔ گھر پہنچتے ہی میں نے شدید طیش کی حالت میں شاہ زیب کو اپنے سامنے بٹھایا اور صاف اور ٹکے ٹکے لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے وہ غریب لڑکی ذرا برابر بھی پسند نہیں آئی، وہ کسی بھی زاویے سے ہمارے اونچے خاندانی معیار، ٹشن اور مرتبے سے میل نہیں کھاتی۔ میری یہ کڑی اور زہریلی بات سن کر شاہ زیب کا دل اندر سے ٹوٹ گیا، لیکن وہ انتہائی ضبط اور صبر سے ایک ماں کی طرح مجھے سمجھانے لگا کہ اماں جان، وہ بہت ہی معصوم، باحیا اور سادہ مزاج لڑکی ہے۔ میں نے اس کی اس معصومانہ بات کا سب کے سامنے مذاق اڑاتے ہوئے طنز کا تیر چلایا کہ ہاں، وہ اتنی ہی سادہ اور معصوم ہے، تبھی تو اس نے چھپ کر موبائل فون رکھا ہوا ہے اور تم سے پردیس میں مستقل رابطے میں ہے۔ اس بات پر شاہ زیب نے جذباتی ہو کر حقیقت سے پردہ اٹھایا اور سچائی اگلتے ہوئے کہا، نہیں اماں، آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ لڑکی جب اپنے گھر سے کالج جاتی تھی تو میں خود اس کے پیچھے جاتا تھا، میں نے ہی اسے مجبور کر کے بات چیت کا راستہ نکالا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ غیرتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے یہی کہا کہ پہلے تم پڑھ لکھ کر یا کما کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، پھر عزت کے ساتھ میرے گھر رشتہ بھیجنا۔ آج آپ کا اکلوتا بیٹا اگر دبئی میں ایک اتنی اچھی ملازمت کر رہا ہے اور معاشی طور پر برسر روزگار ہے، تو یہ سب صرف اسی ایک غریب لڑکی کی عقل مندی اور فہم کی وجہ سے، کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی فضول قسم کی دوستی یا وقت گزاری نہیں کرے گی، بلکہ صرف تب شادی کرے گی جب میں خود کو اس قابل بنا لوں گا۔ میں نے اپنے سچے بیٹے کے اس احسان کا بھی تمسخر اڑایا اور حقارت سے کہا کہ وہ لڑکی خود کس قابل ہے جو ایسے غربت، افلاس اور گندگی کے ڈھیر پر رہتی ہے اور میرے چودھری بیٹے کو قابلیت کا درس دیتی ہے۔ اس منحوس رات ہمارے پورے گھر میں اس غریب کے رشتے کو لے کر شدید بحث، تکرار اور ہنگامہ آرائی ہوتی رہی۔ میری لاڈلی بیٹیوں کو بھی وہ غریب لڑکی اپنی بھابھی کے روپ میں کسی طور پر قبول نہیں تھی، مگر شاہ زیب اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ اب جو بھی بات ہوگی پکی کی جائے اور اسی وقت فون کر کے ان غریبوں کو ہاں کہی جائے۔ جب اس نے عاجزی سے اپنے باپ کے آگے ہاتھ جوڑے تو باپ بیٹے نے مل کر میری مرضی اور خاندانی انا کے خلاف اس غریب خاندان کو فون گھما کر رشتے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ میں نے اس بات پر غصے سے پورا گھر اپنے سر پر اٹھا لیا، سب سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور کچن کا کھانا پینا تک چھوڑ دیا، لیکن باپ بیٹے پر میری اس بناوٹی خفگی اور بھوک ہڑتال کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار حالات کی بے رحمی کے آگے مجبور ہو کر مجھے بوجھل دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی منگنی کی اجازت دینی ہی پڑی۔
منگنی کی رسم جیسی انجام پائی تو میں نے شاہ زیب کو اکیلے میں بلا کر کہا کہ اب تمہاری منگنی تو ہو گئی ہے، تم اب واپس دبئی میں اپنی ملازمت پر چلے جاؤ، اور جب اگلی بار 2 سال کے بعد چھٹی پر آؤ گے تو ہم دھوم دھام سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ لیکن شاہ زیب نے میری یہ آخری چال بھی سینکڑوں میں ناکام بنا دی اور کہنے لگا، نہیں اماں، میں کمپنی سے پورے 4 مہینے کی طویل چھٹی لے کر آیا ہوں، ابھی تو یہاں صرف 1 مہینہ گزرا ہے، مجھے ہر حال میں اس لڑکی سے شادی کر کے ہی واپس پردیس جانا ہے۔ میں اس کی ضد اور ہٹ دھرمی پر دنگ رہ گئی، کیونکہ میری اندرونی سوچ یہ تھی کہ اس کے دبئی جانے کے بعد میں غریبوں پر کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام یا بہانہ بنا کر یہ رشتہ خود ہی توڑ دوں گی۔ مگر شاہ زیب تو جیسے میری یہ مکارانہ نیت پہلے ہی بھانپ چکا تھا اور 15 دن کے اندر اندر شادی کا اصرار کرنے لگا۔ شاہ زیب کے والد نے بھی اس معاملے میں اپنے لاڈلے بیٹے کا پورا ساتھ دیا اور مجھے حتمی حکم سنا دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ میں شدید دکھ، صدمے اور کرب کی حالت میں اپنے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر خون کے آنسو بہا رہی تھی کہ میرے اپنے اکلوتے بیٹے نے مجھ سے یہ میرا بنیادی حق بھی چھین لیا کہ میں اپنی مرضی اور پسند کی خاندانی بہو گھر لا سکوں۔ اسی اندھیرے لمحے میری بڑی بیٹی میرے پاس کمرے میں آئی اور ایک مکارانہ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں جان، اب اس غریبی کو لے کر بالکل فکر نہ کریں، وہ لڑکی جس طرح اس گھر میں دلہن بن کر آ رہی ہے نا، ہم اسے اسی طرح یہاں سے ذلیل و خوار کر کے پاؤں کی جوتی کی طرح بھگا دیں گے۔ آپ بس پریشان ہونا چھوڑ دیں اور خوشی خوشی اس ڈرامے باز شادی میں شامل ہو جائیں۔ بھائی تو شادی کی فوراً بعد واپس باہر ملک چلا جائے گا، اس کے پیچھے سے اس کنگلی لڑکی کو یہاں سے دھکے دے کر نکالنے میں ہمیں آخر کتنی دیر لگے گی؟ آپ بس تیاری کریں، اس کے جانے کے بعد ہم بھائی کی دوسری شادی آپ کی شان اور پسند کے مطابق کسی امیر گھرانے میں کر دیں گے۔ میں نے شدید حیرت اور ایک نئی امید بھری نظروں سے اپنی بیٹی کے مکار چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی یہ بھیانک ترکیب میرے مرتے ہوئے خاندانی غرور اور تکبر کو ایک نیا حوصلہ اور نئی زندگی دے گئی۔ میں نے انتہائی بوجھل، اکھڑے ہوئے اور ناگواری سے بھرے دل کے ساتھ شاہ زیب کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے دن پر لگا کر گزر گئے، اور وہ دن بھی آ پہنچا جب ہماری پوری شان و شوکت سے بارات لے کر اس غریب لڑکی کے خستحال گھر پہنچے۔ رخصتی کا وہ اندھیرا وقت جب آیا اور میری آخری ملاقات لڑکی کی غریب ماں سے ہوئی تو انہوں نے اپنی نم آلود آنکھوں اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ حد درجہ عاجزی سے مجھ سے کہا، میری معصوم بیٹی بہت صبر اور حوصلے والی ہے، خدا کے لیے اس کا خیال رکھیے گا۔ ان کی یہ عاجزانہ اور التجا بھری بات سن کر میرے اندر کا سویا ہوا خاندانی تکبر بری طرح تلملا اٹھا اور میں نے سب کے سامنے ایک زہریلے طنز کے ساتھ کڑوا جواب دیا، بھائی وہ غربت، افلاس اور گندگی کے اس ڈھیر سے نکل کر میرے محل جیسے عالیشان گھر میں راج کرنے جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو تو اپنی اس غریب بیٹی کی قسمت پر فخر ہونا چاہیے۔ میری یہ انتہا درجے کی کڑوی اور رکھی بات سن کر اس مجبور بوڑھی ماں کا چہرہ صدمے سے یکدم اتر گیا اور وہاں آس پاس موجود کچھ دوسرے خاندانی خواتین نے بھی یہ تیکھی بات صاف سن لی، جس سے وہ سب اندر ہی اندر شدید شرمندہ اور خاموش ہو گئی۔ ان غریبوں کی یہ بے بسی اور لاچاری دیکھ کر میرے مغرور دل کو ایک عجیب سا شیطانی سکون اور تسکین ملی۔ خیر وہ لڑکی جس کا نام دعا تھا روتی ہوئی رخصت ہو کر ہمارے بڑے گھر آ گئی۔ وہ صرف نام کی ہی دعا نہیں تھی بلکہ بلا کی سمجھدار، حد درجہ سگڑ، باحیا اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ شادی کے چند ہی دنوں کے مختصر عرصے میں اس نے پورے گھر کا سارا نظام اس خوبصورت طریقے سے سنبھال لیا کہ جو گھریلو کام اور مناہل سے گھنٹوں کی محنت کے بعد بھی نہیں ہوتے تھے وہ انہیں منٹوں میں کمال صفائی اور سلیقے سے انجام دے دیتی تھی۔ اس کا یہ کام چور، یہ سگڑ پن مجھے اندر سے تو اچھا لگتا تھا، لیکن جس طرح میرا اکلوتا بیٹا شاہ زیب ہر وقت محبت میں اندھا کر اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا اور اس کا پل پل خیال رکھتا، وہ محبت بھرا منظر میرے حسد زدہ دل کو جلانے کے لیے کافی تھا۔ اور مجھے یہ دیکھ کر شدید غصہ اور طیش آتا جب میں کچن یا کمرے میں اپنی دونوں لاڈلی بیٹیوں سے اس بات کا تڑپ کر ذکر کرتی تو عروہ مجھے دلاسا دیتی ہوئی مکارانہ لہجے میں کہتی، اماں جان آپ بس کچھ دن ذرا صبر سے کام لیں، بھائی کو ایک بار یہاں سے واپس اپنے کام پر پردیس جانے دیں، پھر ہم اس اکیلی سے اس کے ایک ایک نخرے اور پائی پائی کا حساب برابر کریں گے۔ دنیا کے جھوٹے رنگوں میں ڈوب کر وقت تو جیسے پر لگا کر تیزی سے گزر رہا تھا اور گزرتا ہی چلا گیا، اور بالآخر شاہ زیب کی وہ 4 مہینے کی طویل چھٹیاں بھی ختم ہو گئی اور اب وہ گھٹن دن آ پہنچا تھا جب اسے واپس پردیس یعنی دبئی کے لیے روانہ ہونا تھا، اور اس اداس دن معصوم دعا کے رنگ ڈھنگ بالکل نرالے اور تڑپا دینے والے تھے۔ اس کی غمزدہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنے شوہر کی دوری کے خیال سے شدید پریشان اور سہم چکی تھی۔ شاہ زیب بار بار مجھے اور اپنی بہنوں کو چھوڑ کر اکیلے میں اس کے پاس جاتا اور اسے گلے سے لگا کر طرح طرح کی تسلیاں دیتا، جو منظر ایک حسد پسند ماں ہونے کے ناطے مجھے اپنے دل پر بالکل زہر کے تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اسی دوران اللہ پاک نے ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ دعا امید سے تھی۔
اور ہمارے اکلوتے بیٹے کا وارث دنیا میں آنے والا تھا۔ لیکن یہ مبارک خبر سن کر میرے کالے دل کو ایک شدید بے سکونی اور خوف نے ہر طرف سے گھیر لیا، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اس معصوم بچے کی آمد سے اس حویلی نما گھر میں دعا کے پاؤں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائیں گے۔ شاہ زیب جانے سے پہلے بار بار اسے اکیلے بھی سمجھا رہا تھا کہ اس نے یہاں پاکستان میں اس کے تمام قانونی کاغذات اور پاسپورٹ کا بندوبست کر دیا، اور اب وہ دبئی پہنچتے ہی اپنی کمپنی میں اس کا فیملی ویزا اپلائی کرے گا تاکہ اسے بھی جلد از جلد اپنے پاس مستقل بلا سکے۔ یہ سن کر تو میرا غصہ ایک دم آسمان کو چھونے لگا۔ یہ غریب اور 2 ٹکے کی معمولی لڑکی کل کو میرے چودھری بیٹے کے ساتھ دبئی میں عیش کرے گی؟ میں نے غصے سے اپنے دل میں کہا کہ بس شاہ زیب کو ایک بار یہاں سے رخصت ہونے دو، پھر میں اس غریب زادی کو اکیلے میں دیکھتی ہوں۔ شاہ زیب کے گھر سے جاتے ہی میں نے دعا پر ظلم اور ستم کے وہ پہاڑ توڑنا شروع کر دیے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں دن بھر اس کے نازک وجود سے گھر کے سخت ترین کام کرواتی اور بات بات پر نوکروں کے سامنے اس کی شدید تذلیل کرتی۔ جب شاہ زیب کے نیک سیرت والد سرمد یہ سب ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو مجھے پورے گھر کے سامنے سخت ڈانٹتے، لیکن ان کے پیٹھ موڑتے ہی ان کے پیچھے میرا رویہ دعا کے ساتھ مزید تلخ اور زہریلا ہو جاتا۔ ایک دن میری بڑی مکار بیٹی عروہ نے میرے کان بھرتے ہوئے زہر اگلا اور کہا کہ اماں جان، یہ دعا کے پیٹ میں آنے والا بچہ ہمارے مستقبل کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اسے بیٹا دے دیا تو بھائی کے دل سے یہ لڑکی کبھی زندگی بھر نہیں نکلے گی۔ ہمیں جو بھی بھیانک کھیل کھیلنا ہے ان 4-5 مہینوں کے اندر ہی کھیلنا ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں کہ کسی طرح اس کا یہ بچہ پیٹ میں ہی ضائع کروا دیں تاکہ اس کا سارا خاندانی غرور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ میرا لاکھوں کمانے والا چہیتا بیٹا اور اس کے ساتھ یہ معمولی شکل و صورت کی کنگلی لڑکی مجھے کسی طور برداشت نہیں تھی، اور اب میری زندگی کا واحد مقصد اسے اس گھر سے ذلیل و خوار کر کے نکالنا تھا۔ اس ہولناک منصوبے کے بعد میں نے دعا سے اس کی نازک حالت کے باوجود حد سے زیادہ جسمانی مشقت لینا شروع کر دی۔ شدید تپتی ہوئی گرمی کا موسم تھا، لیکن میں اسے آرام کے لیے 1 منٹ بھی کہیں بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ جیسے ہی ایک بھاری کام سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر سانس لینے بیٹھتی تو میں سامنے آ کر اسے کوئی مشکل کام بتا دیتی۔ مناسب خوراک نہ ملنے، بھوکا رہنے اور دن رات کولوں کے بیل کی طرح کام کرنے کی وجہ سے وہ دن بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور شاید اسے اپنے شوہر کی دوری کا بھی ایک گہرا صدمہ اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ شاہ زیب کے والد اکثر میری اس سنگ دلی اور ظلم پر مجھ سے حویلی میں جھگڑتے، لیکن میں نے اپنی خاندانی ضد کسی قیمت پر نہیں چھوڑی۔ ایک تپتی دوپہر دعا صحن میں دھرے گیلے کپڑوں کا حد سے زیادہ بھاری ٹب اٹھاتے ہوئے اچانک پاؤں پھسلنے کی وجہ سے پکے فرش پر بہت زور سے پیٹ کے بل گری۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے تڑپ کر گرتے ہوئے بالکل صاف دیکھ لیا تھا، لیکن میرے پتھر دل میں رحم کھانے کے بجائے ایک دم شیطانیت جاگی، اور میں نے دوڑ کر اپنے کمرے کا وزنی دروازہ اندر سے بند کر دیا اور ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے کی آواز کو بہت زیادہ تیز کر دیا تاکہ باہر سے آنے والی اس کی چیخوں پکار اور رونے کی آواز ہم تک نہ پہنچ سکے۔ وہ بیچاری شدید درد سے تڑپتی ہوئی اور خون میں لت پت حالت میں گھسیٹتی ہوئی ہمارے کمرے کے بند دروازے کو بجاتی رہی اور مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن ہم تینوں مکار ماں بیٹیاں اندر سکون سے بیٹھی آرام سے ڈرامہ دیکھتی رہی۔ ہم اندر بیٹھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں شدید تکلیف میں ہے، مگر ہم نے جان بوجھ کر رحم نہ کھاتے ہوئے دروازہ نہیں کھولا، اور اپنے ناپاک دل میں سوچا کہ بعد میں جب سرمد آئیں گے تو کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم باہر صحن میں گر گئی ہو۔ تقریباً 10 منٹ کی اس ہولناک تڑپ کے بعد بالآخر دروازہ بجنے کی وہ کمزور آواز آنا بالکل بند ہو گئی، تو میں نے ایک گہرا اور سکون کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے ہمارا کام تمام ہو گیا۔ جب ہم کچھ دیر بعد اطمینان سے اپنے کمرے سے باہر نکلے تو سامنے صحن میں دعا کا وجود موجود نہیں تھا۔ ہم نے خوف اور حیرت کے مارے پورے گھر میں چپے چپے میں اسے ڈھونڈ مارا، لیکن وہ پوری حویلی میں کہیں بھی نہیں ملی۔ اسی گہری تشویش اور حیرت کے دوران میں نے جب اچانک اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو اس کی اسکرین پر میرے شوہر کی درجنوں مسڈ کالز چمک رہی تھی۔ وہ دراصل حویلی جلدی واپس آ چکے تھے اور باہر صحن میں دعا کو خون میں لت پت اور درد سے تڑپتا ہوا دیکھ کر ہمیں بلائے بغیر خود ہی ایمرجنسی اسپتال لے جا چکے تھے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا اور ایک شدید انجانے خوف اور گھبراہٹ نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا کہ اگر میرے غسیلو شوہر کو ہماری اس سازش کا سچ معلوم ہو گیا تو اس گھر میں ہمارا کیا حشر بنے گا۔ میں نے بنا وقت ضائع کیے جلدی سے عروہ اور منائل کو ساتھ لیا اور باہر گئی سے ایک رکشہ کروا کر بھاگتے ہوئے اسپتال پہنچی۔ وہاں پہنچ کر میں نے خاندانی روایت کے مطابق چہرے پر جھوٹی اور مصنوعی فکر بندی دکھانے کی بھرپور ناکام کوشش کی، لیکن وہاں راہداری کا منظر دیکھ کر میرے اپنے ہوش اڑ گئے۔ معصوم دعا اس وقت آپریشن تھیٹر کے اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور میرے شوہر سرمد باہر راہداری میں غصے سے بالکل پاگل ہو کر تیز تیز قدموں سے چکر کاٹ رہے تھے۔ ہمیں سامنے سے آتے دیکھتے ہی وہ شیر کی طرح ہم پر بری طرح برس پڑے
اور سب کے سامنے ہماری شدید بے عزتی اور ملامت کرتے ہوئے گرجدار آواز میں بولے، ایک امید سے معصوم بہو کا اس نازک حالت میں خیال رکھنے کی بجائے تم سب بے حس عورتیں کمرے میں دروازہ بند کر کے آرام سے بیٹھی رہی۔ ابھی ان کا غصہ جاری تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اندر سے لیڈی ڈاکٹر باہر آئی اور انہیں انتہائی افسوسناک اور دردناک خبر سنائی کہ افسوس، ہم بچے کو کسی قیمت پر نہیں بچا سکے کیونکہ آپ لوگوں نے اس مریضہ کو اسپتال لانے میں بہت زیادہ دیر کر دی۔ یہ اندوناک خبر سنتے ہی جہاں میرے شوہر صدمے سے اپنا سر پکڑ کر وہیں بینچ پر بیٹھ گئے، وہیں میرے حسد پسند کالے دل میں اندر ہی اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ چلو شکر ہے، ہمیشہ کے لیے ایک بڑی بلا ٹلی۔ اتنی ہی دیر میں دعا کے غریب گھر والے بھی خبر ملتے ہی روتے پیٹتے وہاں اسپتال پہنچ گئے۔ اس کی بوڑھی ماں کا تو اپنے جگر گوشے کے جانے کے غم میں رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی اسی پرانی مکارانہ اور عیارانہ عادت کے مطابق ہمدردی کا ڈھونگ رچاتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ کر زہر اگلا اور کہا، آپ کی بیٹی اپنی طبیعت میں بہت زیادہ لاپرواہ ہے۔ ہم تو اسے دن رات منع کرتے تھے کہ تم اس حالت میں بھاری کام مت کرو، لیکن یہ اتنے غریب اور افلاس زدہ گھر سے آئی ہے نا، تو اسے ہر وقت حویلی میں کام کرنے کا ایک بڑا اور انوکھا شوق چڑھا رہتا ہے۔ اسے اپنی جان کی تو ذرا برابر فکر ہی نہیں تھی۔ میرے شوہر پاس ہی بینچ پر بیٹھے میری یہ تمام جھوٹی اور من گھڑت باتیں اپنے کانوں سے سن رہے تھے، مگر وہ خاندانی بھرم رکھنے کے لیے اس وقت بالکل خاموش رہے۔ اس حادثے کے 2-3 دن بعد دعا اسپتال سے ڈسچارج ہو کر دوبارہ ہمارے گھر منتقل ہوگی، لیکن اب وہ بالکل خاموش، گنگی اور ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میں نے موقع پا کر پردیس میں بیٹھے شاہزیب کو بھی فون کر کے یہی جھوٹی پٹی پڑھائی کہ دعا کی اپنی شدید لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے یہ سارا لرزہ خیز حادثہ پیش آیا۔ شاہزیب نے پردیس میں بیٹھ کر میری اس مکارانہ بات پر یقین کیا یا نہیں، لیکن اس نے اس وقت فون پر مجھے پلٹ کر کوئی سخت لفظ یا گلہ نہیں کیا۔ انہی اندھیرے اور اداس دنوں میں مجھ پر ایک اور ایسا ہولناک اور عبرتناک انکشاف ہوا جس نے ایک ہی جھٹکے میں میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میری لاڈلی اور بڑی بیٹی عروہ کا جس نہایت امیر کبیر اور بااثر ذمہ دار گھرانے سے رشتہ بڑی شان سے طے ہوا تھا، ان مغرور لوگوں نے اچانک بنا کوئی وجہ بتائے شادی سے بالکل صاف انکار کر دیا۔ میں یہ غیر متوقع خبر سن کر بری طرح بوکھلا گئی اور میرے ہوش اڑ گئے کہ لڑکا امریکہ میں سیٹل تھا اور اتنی اونچی اور مالدار فیملی تھی، پھر انہوں نے عین وقت پر آ کر ہمیں اس طرح ٹکا سا جواب کیوں دیا؟ میں نے اسی وقت روتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے اپنے شوہر سے اس بڑی بربادی کا ذکر کیا تو انہوں نے میری حالت دیکھ کر دلاسا دینے کی بجائے کہ انتہائی سرد، گہری اور حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، فوزیہ، جب تم کسی اور کی معصوم بیٹی کے ساتھ اس حویلی میں ایسا لرزہ خیز ظلم کرو گی تو تمہاری اپنی اولاد، اپنی بیٹی کے ساتھ بھی تو قدرت نے ایسا ہی کرنا تھا نا۔ اس کائنات میں مکافات عمل کے بے رحم قانون سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا اور نہ ہی تم بچ پاؤ گی۔ میں نے شدید حیرت اور صدمے سے کانپتی آواز میں پوچھا کہ آخر آپ کا مطلب کیا ہے اور آپ عروہ کے رشتے کو کس بات سے جوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کمال بے رخی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ ہولناک انکشاف کیا، جس بدبخت وقت تمہاری معصوم اور حاملہ بہو دعا درد سے تڑپتی ہوئی اور خون میں لت پت حالت میں تمہارے کمرے کا بند دروازہ بجا رہی تھی، ٹھیک اسی مبارک وقت عروہ کے ہونے والے سسرال والے بیرون ملک سے اچانک تم سے سرپرائز ملنے اور شادی کی آخری تاریخیں پکی کرنے ہمارے اسی گھر آئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی حویلی کے کھلے صحن میں معصوم دعا کو خون میں لت پت اور تڑپتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے دوڑ کر تمہارے کمرے کا کنڈی لگا کر دروازہ بھی بار بار کھٹکایا، لیکن تم بے حس عورتوں نے اندر بیٹھ کر ڈرامے کی آواز اتنی تیز رکھی کہ جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھولا۔ انہوں نے اسی وقت حویلی سے فوری طور پر مجھے فون کر کے بازار سے واپس بلا لیا اور میں ان کے سامنے ہی دعا کو تڑپتی حالت میں ہسپتال لے کر بھاگا۔ جب انہوں نے اپنی سگی آنکھوں سے تم ماں بیٹیوں کا یہ کالی سنگ دلی، بے حسی اور درندگی دیکھ لی تو وہ بھلا کیسے ایک ایسی ظالم ماں کی بیٹی عروہ کو اپنے شریف گھر کی زینت بناتے؟ انہوں نے اسی وقت غیرت کھا کر رشتہ ہمیشہ کے لیے توڑنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ کڑوی سچائی سن کر میرا سارا خاندانی غرور، چودراہٹ اور میری بے پناہ دولت کا گھمنڈ ایک ہی پل میں خاک میں مل گیا اور مجھے یوں لگا جیسے کائنات نے میرے منہ پر تماچا مار کر مجھے میری اصل اوقات دکھا دیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اتنے بڑے گناہ اور ایک معصوم جان کے ضیاء پر شرمندہ ہونے یا توبہ کرنے کی بجائے میرے کارے دل میں اس معصوم غریب لڑکی دعا کے لیے نفرت، حسد اور دشمنی کی آگ مزید تیز بھڑک اٹھی اور اسی کی منحوسیت کی وجہ سے میری لاڈلی بیٹی عروہ کا اتنا بڑا اور شاہانہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ عروہ کا رشتہ اس طرح سرعام ٹوٹنے کے بعد میرے دل میں دعا کے لیے خاندانی نفرت کم ہونے کی بجائے پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی اور اب میں نے اپنے دل میں یہ پکی ٹھان لی کہ میں کسی بھی قیمت پر کوئی بھی گندا کھیل کھیل کر اسے اس حویلی سے ذلیل و خوار کر کے نکال کر ہی دم لوں گی۔
एक दिन इसी तलखी में मामूली और छोटी सी बात पर मुझ पर गुस्से और तैश का ऐसा अंधा जलून सवार हुआ कि मैंने आपे से भरकर ना सिर्फ उस मासूम पर अपना संगिल हाथ उठा दिया और उसे थप्पड़ जड़ दिया, बल्कि सबके सामने से एक घटिया और बदकिरदार होने का ताना भी दे डाला कि वो शादी से पहले परदेश में मेरे मासूम बेटे के पीछे कुत्ते की तरह फिरती रहती थी। अभी मैं उसके खिलाफ हवेली से धक्के देकर निकालने की कोई अगली खतरनाक चाल सोच ही रही थी कि अचानक मुझ पर एक और बड़ा बम गिरा। शाहजेब ने दुबई से अचानक फ़ोन करके खुशी से बताया कि उसने वहाँ परदेश में दुआ के वीज़े और रिहाइश के तमाम कानूनी कागजात मुकम्मल कर लिए हैं और वह अब उसे अपने पास मुस्तकिल बुला रहा है। यह सुनकर तो जैसे मेरे तन बदन में एकदम आग लग गई। मैंने फ़ौरन गुस्से से तिलमिलाकर अपने बेटे को दोबारा फ़ोन मिलाया और इंतहाई सख्त और कड़े लहजे में आखिरी धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने इस 2 टके की गरीब लड़की को अपने पास दुबई बुलाने की ज़बरदस्त कोशिश की तो तुम अपनी सगी माँ का मरा हुआ मुँह देखोगे। शाहजेब ने परदेश से रोते हुए मुझे एक माँ की तरह बहुत समझाने की भरपूर कोशिश की कि अम्मा जान, खुदा के लिए मेरी बात समझे। मैं वहाँ परदेश में किराए के एक छोटे मकान में बिल्कुल तन्हा और अकेला रहता हूँ। मुझे वक्त पर कपड़े धोने, सफाई करने और खाना पकाने के लिए एक बीवी के रूप में उसकी सख्त ज़रूरत है। आप लोग यहाँ पाकिस्तान में मेरे हर महीने भेजे हुए लाखों पैसों से एक की बजाय 2 खादमाएँ रख लें, लेकिन खुदा के लिए दुआ को मेरे पास आने दें। मगर मैं अपने अंधे तकब्बुर और ख़ानदानी अना में इस हद तक पागल हो चुकी थी कि मैंने एक न सुनी और अपनी ज़िद पर अड़ी रही। उस वक्त तो वो फ़ोन पर मेरी सख्त मिन्नतें और समाजत करता रहा, लेकिन अगले दिन जब मैंने अपनी जीत के घमंड में दोबारा उससे फ़ोन पर पूछा तो उसका वो पुराना लाडला लहजा यकदम बिल्कुल बदल चुका था। वो इंतहाई सर्द और बेलज्जिक लहजे में गुस्से से बोला, अम्मा जान, अगर आप दुआ की वजह से अपनी जान देना चाहती हैं तो ये अब आपकी अपनी ज़ाती मर्जी है, लेकिन मैं अब दुआ को हर हाल में और हर कीमत पर अपने पास दुबई बुलाकर ही रहूँगा। अपने सगे और इकलौते बेटे के मुंह से अपनी ही मौत के बारे में ये इंतहा दर्जे की बेरुखी और संगदिली सुनकर मेरे अपने होश उड़ गए और मेरा पूरा वजूद कांप उठा और मुझे अब यकीन हो गया कि इस गरीब जादूगरनी लड़की ने मेरे भोले बेटे पर कोई काला जादू और टोना करके उसे मुझसे और मेरी ममता से बिल्कुल दूर कर दिया। शाहजेब के वालिद ने इस कड़े वक्त में अपने चहीते बेटे का पूरा साथ दिया और मुझसे मुकम्मल तौर पर छुपाकर मासूम दुआ की दुबई की फ़्लाइट का टिकट खुद करवा के उसे हमेशा के लिए यहाँ से दुबई रवाना कर दिया। जिस दिन दुबई दुआ हवेली के उस घर से रुखसत होकर परदेश जा रही थी, मैं अपनी ख़ानदानी हार पर अपने कमरे का वज़नी दरवाज़ा अंदर से बंद करके धाड़े मार मार कर ऊंची आवाज़ में रो रही थी और मेरी दोनों बेटियां उर्वा और मनाहिल पास बैठी मुझे चुप करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसी तल्ख लम्हे में मेरे असूल पसंद शौहर कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने मेरी इस हालत पर मेरी तरफ इंतहा दर्जे की हकारत से देखते हुए कड़े लहजे में कहा, फौजिया, अब इस तरह झूठे आंसू रोती क्यों हो? शाहजेब को तुम्हारी उस घिनौनी और काली साजिश का सारा सच और तुम्हारी नीयत मैंने खुद फ़ोन करके परदेश बताई थी। मैं तुम्हारी कोई भी मकाराना चाल अब इस घर में कामयाब नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें खुदा का ज़रा बराबर भी खौफ नहीं है? हमारी अपनी भी तो ये 2 जवान बेटियां सामने बैठी हैं। कल कला को हमने इनके भी तो इज्जत से रिश्ते करने हैं और तुम एक गरीब की मासूम बेटी पर हवेली में इतने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रही हो। मैंने शाहजेब को फ़ोन पर साफ साफ बता दिया था कि तुम्हारी मक्कार माँ कोई मरने वाली नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करके अपनी झूठी अना की तस्कीन कर रही है, क्योंकि उसे तुम्हारी साबिर बहू पसंद नहीं, इसलिए शाहजेब ने तुम्हें फ़ोन पर यह करारा जवाब दिया। याद रखो फौजिया, बहू से इस तरह बेजा मुकाबला करते करते कहीं तुम अपने इस अकलौते बेटे से भी हमेशा के लिए हाथ न धो बैठना। ये लाडली बेटियां तो कल को ब्याह कर अपने अपने नसीब के घरों को चली जाएंगी। फिर हमारे इस भयानक बुढ़ापे में हमारा सच्चा सहारा यही मासूम बहू बनेगी जिसके पाँव तुम हवेली से उखाड़ने में लगी। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इतनी साबिर, नेक सीरत और बाहया बहू मिली। उन्हें गुस्से से तिलमिलाकर मजीद कहा, ज़रा एक बार अकेले में बैठकर ठंडे दिमाग से सोचो, अगर उस गरीब लड़की की दुआ की जगह कल को हमारी अपनी कोई लाडली बेटी होती, उसकी संगदिल सास उसके साथ ससुराल में यही सलूक करती जो तुमने यहाँ दुआ के साथ किया, तो तुम्हारे अपने ममता भरे दिल पर क्या गुजरती। हमेशा याद रखना फौजिया, कोई भी मगरूर औरत अपनी बहू के साथ जो भी अच्छा या बुरा सलूक करती है वो असल में दुनिया के तराजू में अपनी ही सगी बेटी का नसीब लिख रही होती है। मेरे शौहर की इन कड़वी और सच्ची बातों ने मेरे गुनाहगार दिल में एकदम गहरा खौफ और डर पैदा कर दिया और मुझे अपनी दोनों बेटियों के आने वाले मुस्तकबिल और नसीब की फ़िक्र अंदर ही अंदर सताने लगे। इस लर्ज़ाखेज़ वाक़े के बाद कई तवील माह बीत गए, लेकिन शाहजेब ने पर्दे से मुझसे फ़ोन पर बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। वह हर हफ्ते घर फ़ोन करता, अपने बाप और बहनों से बात करता, मगर मुझसे कभी मुखातिब ना होता, जिसकी दूरी का मुझे अपने दिल में शदीद दुख और पछतावा था। उन्हीं दिनों अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी दोनों बेटियां उर्वा और मनाहिल के लिए शहर के बहुत अच्छे, नामवर और खाते पीते ज़िम्मेदार घरानों से दोबारा अच्छे रिश्ते आए
اور میں نے ماضی کے ڈر سے بنا دیر کیے جلدی سے ان کی بات پکی کر دی، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ شدید ناراضگی کا بوجھ میرے دل کو ہر وقت کچوکے لگاتا رہتا تھا۔ ایک مبارک دن جب شاہ زیب نے اپنے والد سرمد کے موبائل پر ہمیشہ کی طرح فون کیا تو میں نے پاس ہی بیٹھے جھپٹ کر موبائل فون اٹھا لیا اور فون کان سے لگاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی کہ بیٹا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے اپنی نادانی اور تکبر میں بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شاہ زیب نے پردیس سے میری رونی آواز سن کر ایک طویل اور گہرا سانس لیا اور انتہائی دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں بولا، اماں جان، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں، میں تو بس آپ کو پردیس بیٹھ کر یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ آپ نے ایک غریب کی معصوم بیٹی کا دل بے دردی سے دکھا کر کتنا بڑا گناہ کمایا۔ وہ بوڑھا باپ بھی تو کل 7 بیٹیوں کا باپ ہے، کل 7 بیٹیوں کا باپ ہے نا۔ اماں جان، میری اب اس دنیا میں صرف یہ 2 سگی بہنیں نہیں بلکہ اب میری کل 9 بہنیں ہیں، جن میں دعا کی وہ 6 غریب بہنیں اور میری اپنی 2 بہنیں بھی شامل ہیں، اور مجھے ایک مرد ہونے کے ناطے ان سب کے حقوق اور فرائض ہر حال میں نبھانے ہیں۔ میں اب دعا کی ان تمام چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی اپنی دبئی کی کمائی کے پیسوں سے دھوم دھام سے کراؤں گا، تاکہ اللہ پاک میری اس بڑی نیکی کے صدقے میری اپنی سگی بہنوں کے اچھے نصیب کرے اور انہیں اپنے سسرال جا کر وہ ہولناک دکھ اور ظلم نہ دیکھنا پڑے جو دعا نے اس حویلی میں تنہا دیکھا۔ اپنے جوان اور غیرت مند بیٹے کے منہ سے اتنی بڑی پاکیزہ اور دور اندیشی کی بات سن کر میں حویلی میں دنگ رہ گئی۔ وہ سچ میں بالکل اپنے اصول پسند باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے دل کو جھوٹی تسلی دی کہ چلو، میرا بیٹا اگر ان غریبوں پر اپنی محنت کے 4 پیسے خرچ بھی کر دے گا تو یہ میری اپنی بیٹیوں عروہ اور مناہل کا صدقہ بن جائے گا اور ان کی آنے والی زندگی ہمیشہ کے لیے سنور جائے گی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھما اور دیکھتے ہی دیکھتے میری دونوں لاڈلی بیٹیوں کی شادیاں نہایت دھوم دھام اور شان و شوکت سے سر انجام پا گئی اور وہ دونوں اپنے اپنے سسرال کے گھروں میں بہت خوش اور مطمئن اور پوری طرح آباد ہے۔ دوسری طرف میرے غیرت مند بیٹے شاہ زیب نے بھی پردیس میں خون پسینہ بہا کر اپنی حلال کمائی سے اپنی تمام غریب سالیوں کا فرض نہایت عزت وقار اور احترام سے نبھایا اور ان سب کی شادیاں اچھے گھرانوں میں کروائی۔ اس نیک کام کے کچھ سالوں بعد شاہ زیب اپنی وفادار بیوی دعا اور اپنے پیارے بچوں کے ساتھ مستقل طور پر پردیس چھوڑ کر پاکستان واپس اپنی اس حویلی لوٹ آیا۔ اللہ پاک نے ان دونوں کی سچی محبت اور صبر کے صدقے انہیں 2 خوبصورت بیٹوں اور ایک پیاری سی معصوم بیٹی کی رحمت سے نوازا۔ آج زندگی کی اس آخری موڑ پر جب میں بالکل بوڑھی، ضعیف اور لاچار ہو چکی ہوں تو ایک منحوس دن حویلی کے اسی صحن میں میرا پاؤں اچانک پھسلا اور میں بہت بری طرح فرش پر گر گئی، جس کی وجہ سے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر 4 پائی سے لگ گئی۔ میں اب بھی اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے ذاتی کام کے قابل بھی نہیں رہی، لیکن میری وہی صابر بہو دعا جس پر میں نے ماضی میں اپنی اندھی انا اور تکبر میں ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور جس کا بچہ تک ضائع کروا دیا تھا، وہی دعا آج دن رات ایک کر کے ایک سگی بیٹی کی طرح میری خدمت کرتی ہے، مجھے وقت پر دوا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتی ہے، اور اس نے زندگی کے اس کٹن دور میں بھی کبھی بھول کر بھی مجھے زبان یا رویے سے یہ احساس تک نہیں ہونے دیا کہ میں اس کے سر پر ایک بیکار بوجھ بن چکی ہوں۔ آج جب میں اس اکیلی چارپائی پر لیٹے لیٹے اپنے پچھلے ظالمانہ رویے، اپنے اس جھوٹی خاندانی غرور اور چدراہٹ اور دولت کے تکبر کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری آنکھوں سے ندامت اور پچھتاوے کے گرم آنسو مسلسل بہنے لگتے اور میں دعا کے اس نورانی چہرے کے سامنے شرمندگی سے اپنی گناہگار نظریں اٹھانے کی قابل بھی نہیں رہتی۔ اب جا کر مجھے زندگی کا یہ سب سے بڑا سچ سمجھ آ گیا کہ انسان کا اصل زیور اور بھرم دولت، پیسہ یا بڑا خاندان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اپنا حسن اخلاق، سچائی اور ظرف ہوتا ہے۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ دلسوز اور عبرتناک سبق ملتا ہے کہ شرافت، سگڑ پن اور نیک سیرتی کا تعلق کسی امیر، کبیر یا غریب اور افلاس زدہ گھرانے سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی اپنی پاکیزہ ذات اور اس کی ماں کی دی ہوئی اچھی تربیت سے ہوتا ہے۔ مال و دولت کا اندھا غرور انسان کو عارضی طور پر اندھا ضرور کر دیتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھے کہ مکافات عمل اس کائنات کی ایک سب سے بڑی اور اٹل حقیقت ہے۔ جو تم آج بو گے کل کو فصل کے روپ میں وہی کاٹو گے۔ جب ہم کسی غریب کی معصوم بیٹی کو اپنے گھر لا کر دکھی کرتے ہیں اور اس پر ظلم کرتے ہیں تو قدرت ہماری اپنی سگی بیٹیوں کے نصیب میں بھی وہی دکھ اور تڑپ لکھ دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر آنے والی بہو کو بیٹی کا سچا مقام اور پیار دے، کیونکہ مال و دولت تو ایک آنی جانی فانی چیز ہے، مگر نیک، مخلص اور باوفا رشتے ہمارے بے رحم بڑھاپے کا اصل اور آخری سہارا بنتے ہیں۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، میرے عزیزوں، آج ہم ایک ایسے اندھے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں انسان کی پہچان اس کے کردار سے نہیں بلکہ اس کے بینک بیلنس سے کی جاتی ہے، اور یہ تلخ حقیقت ہے کہ امیر گھرانے کے لوگ غریبوں کے گھروں میں رشتے کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خوبصورتی، اخلاق، تربیت اور سیرت کا دولت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ غریبوں کے گھروں میں بھی ایسی باحیا، سلیقہ مند اور خوبصورت بیٹیاں ہوتی ہیں
جو کسی بھی محل کی زینت بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، بہو کو بیٹی کا درجہ دینا کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ آپ کی اپنی نسلوں کے لیے ایک بہترین سرمایہ کاری ہے۔ آج جس لڑکی کو آپ کمتر سمجھ کر اس پر ظلم کر رہی ہیں، کل کو وہی آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ کائنات کا قانون ہے، مکافات عمل بہت بے رحم ہے، اور آپ اپنی بہو کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں دراصل اپنی بیٹیوں کے نصیب کی بنیاد اسی پر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ کسی باپ کو اس کی غربت پر طعنے دینا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو خون جگر سے پالتا ہے، لہٰذا خودارہ دولت کے نشے میں کسی باپ کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، ورنہ آپ اپنے لیے خیر کے دروازے بند کر لیں گے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ رشتے جوڑتے وقت دولت نہیں بلکہ انسان کی نیت اور ظرف کو اولیت دیں گے، تاکہ ہماری نسلیں سچی خوشیوں سے آباد رہ سکیں۔ اور اب اس دعا کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک، تو ہی ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ آج اس پلیٹ فارم پر موجود ہر اس ماں کی فریاد سن لیں جو اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے پریشان ہے۔ اے اللہ، ہماری پیاری بہن کی بیٹی غزالہ کے لیے غیب سے ایک ایسے نیک اور باکردار جیون ساتھی کا بندوبست فرما جو اس کی زندگی کو عزت اور محبت سے بھر دے، اسے ایسا گھر نصیب کر جہاں اسے سکون ملے۔ اے رب کائنات، دنیا کی ہر بیٹی کے نصیب اچھے کر، ان کے گھروں کو اپنی رحمتوں کا گہوارہ بنا دے۔ کسی بھی ماں کو اس کی بیٹی کے دکھ نہ دکھانا، اور ہر بیٹی کے سر پر اس کے والدین کی محبت کا سایہ سلامت رکھنا۔ اے اللہ، جو رشتے قائم ہیں انہیں سلامت رکھ، اور جن بیٹیوں کے گھر نہیں بسے ان کے لیے نیک جیون ساتھیوں کے دروازے کھول دے۔ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس دعا کے صدقے ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے عزیزوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ پیغام، یہ سبق اور یہ دعا اپنے دل کے قریب لگی ہے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے حق میں دعا گو ہو سکیں، اور اللہ پاک کسی ایک کی آمین سن کر ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک چھوٹا سا آمین کسی کی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔